کہ کہیں شفقت پدری باپ ہے وہ راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور دیکھیے جب منہ کے بل لیٹے وہ ادا میرے اللہ کو کتنی پسند آئی کہ میرے اللہ نے اس ادا کو قرآن بنا کر حضور پہ نازل کر دیا۔ فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام منہ کے بل لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، ابراہیم پیغمبر کے ہاتھ میں چھری، عام کوئی قصاب نہیں، عام کوئی مولوی اور پیر اور فقیر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے پیغمبر کے اندر اللہ نے 40 کامل مردوں جتنی قوت رکھی ہوتی ہے، 40۔ اب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے عملاً گھر سے نکلے، میدان بنا میں پہنچ گئے، بیٹا لیٹ گیا، باپ اوپر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچئے منا کا میدان، اللہ اکبر کبیرہ، آئے کیا عجیب و غریب منظر ہے، باپ ابراہیم ہے، یہ بیٹا اسماعیل ہے، باپ ابراہیم ہے، یہ بیٹا اسماعیل ہے، ان کی آمد میں خدا کے حکم کی تعمیل ہے، باپ بیٹے کو لٹائے وہ شہادت کے مزے، باپ بیٹے کو لٹائے وہ شہادت کے مزے، یوں عبادت ہو تو زاہد ہے عبادت کے مزے، باپ ابراہیم ہے، سبحان اللہ، یار ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر چھری پکڑ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر چھری کو چلانا شروع کر دیا، چھری کو چلانا، بولیے، چلانا شروع کر دیا، چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یا اللہ یہ تیرا پیغمبر، کامل پیغمبر، 40 مردوں جتنی طاقت اور قوت، ابراہیم تیرا پیغمبر ہے، اور یہ چھری چلا رہا ہے، چھری چلتی نہیں، چھری چلتی نہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہو قاسمی پوچھ، خود چلا جانا، خود ہی پوچھ لے چھری سے، میں بھی عالم حال کے اندر پہنچ گیا، آپ بھی ذرا پہنچ جائے میرے ساتھ، میں نے چھری سے پوچھا چلتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا قاسمی کیا بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، یہ خلیل ہے، خلیل چاہتا ہے میں چل جاؤں، جلیل چاہتا ہے نہیں چلنا نہیں، ایک طرف خلیل ہے ایک طرف رب جلیل ہے، مجھے بتا تو صحیح میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، میں اسی کی مانوں گی جو میرا پیدا کرنے والا، جو میرے مادے کو لوہے کو بنانے والا، مجھے وجود بخشنے والا۔ اب دیکھیے نا ذرا، دو پیغمبر ہیں، دو پیغمبر ہے، دونوں چاہتے ہیں، باپ بھی چاہتا ہے چھری چل جائے، بیٹا بھی چاہتا ہے چھری چل جائے، باپ بھی سمجھتا ہے میں چھری چلا کر بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں، بیٹا بھی چاہتا ہے میں ذبح ہو کر اللہ کے دربار میں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤں۔ دو پیغمبر چاہتے ہیں، لیکن عرش والے نے امتحان تو ڈال دیا، لیکن عرش والا نہیں چاہتا کہ چھری چلے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ ٹاؤن والوں کو پتہ چل جائے وہی کام ہوگا جو اللہ کو منظور ہو، اگر اللہ کو منظور نہ ہو پیغمبر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں؟
بولو اللہ کے ہاتھ میں آئے نہ کوئی پیر کام چلا سکتا ہے، نہ کوئی ولی نظام چلا سکتا ہے، نہ کوئی غوث معتبر ابدال، یہ دو پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی عام نہیں، سکہ بعد پیغمبر، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے اسماعیل ذبیح اللہ، آئے دونوں میرے پیغمبر کے مقدس، آئے اس اعلیٰ لڑی کے لوگ جو آدم علیہ السلام سے چلے۔ تو بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے، جب ذرا ابراہیم علیہ السلام کو آتش منوط میں ڈالا گیا، آگ ہے آگ، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آگ ہے تیرا پیغمبر جا رہا ہے لیکن وہاں آگ اپنا اثر نہیں دکھاتی، وہاں آگ بے اثر ہو جاتی ہے، یہاں چھری بے اثر ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو امتحان ہے، اگر ابراہیم کو پتا ہوتا میں آگ میں جاؤں گا جلائے گی نہیں، یہ کون سا امتحان ہے؟ پیغمبر کو امتحان میں ڈالا، پیغمبر بصر اور چشم آگ میں چلا گیا، اور جو آدمی امتحان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان عمل میں کود جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری مدد اس کو ایسے پہنچ جاتی ہے، آتش نمرود میں آگ کو چلنے نہیں دیتا، ادھر عرش والا میں چھری کو چلنے نہیں دیتا۔ تو یہ چھری بھی اللہ کے قبضے میں، آگ بھی اللہ کے، اور یہ بھی سبحان اللہ، یہ بھی میرے حضور کا معجزہ ہے، یہ بھی میرے حضور کا، یہ بظاہر جو محسوس ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے بچ گئے، یہ ان کا معجزہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام چھری سے بچ گئے، یہ اسماعیل کا معجزہ، میں مانتا ہوں آتش نمرود سے بچ جانا یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، اور چھری کے نیچے سے بچ جانا یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ان پیغمبروں کا معجزہ بعد میں ہے، میرے پیغمبر کا معجزہ پہلے ہے۔ اور تسی کہو گے کہ یہ کیڑی کہانی چھپا دیتا سانو، بے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، میرے پیغمبر کا نور نبوت ان کے وجود میں موجود تھا، جو آدم علیہ السلام سے نور نبوت چل رہا تھا، جو چلتے چلتے حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، پھر حضرت عبداللہ سے شادی کے بعد سیدہ آمنہ طاہرہ صدیقہ یہ ان کی طرف منتقل ہوا۔ تو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آتش نمرود سے بچے ہیں، پہلے عرش والے نے بچایا ہے، پھر حضور کے نور نبوت نے بچایا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری سے بچے، اور 13-14 سال کی عمر تھی، میرے پیغمبر کا نور نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، وہ نور نبوت ابراہیم کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جل جاتے تو نور نبوت ادھر ہی ختم ہو جاتا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو میرے پیغمبر کا نور نبوت ادھر ہی ختم ہو جاتا۔ تو یہ آج ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا کون ہے؟ بچانے والا اللہ ہے، اسباب کے طور پر میرے مصطفیٰ کا نور نبوت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچانے والا میرا اللہ ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں میرے مصطفیٰ کا نور نبوت ہے۔